السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا آواز بلند جواب آنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق اللہ العظیم. سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر مبارک کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام سرکار دو عالم سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء کاملین کی محبت عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ جناب قبلہ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کا، جنہوں نے خصوصی طور پر اسلام آباد سے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے وقت نکالا. سر، میں ہمارے صدر شعبہ اور تمام طلبہ اور طالبات آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے شعبے کے صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر عارف خان ساقی صاحب کا، کہ جنہوں نے بالخصوص اس کانفرنس کے حوالے سے ہماری سرپرستی فرمائی. اور اس وقت یہ پروگرام جی ٹی وی نیوز اور 92 نیوز کی طرف سے ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا کچھ حصہ آپ جی ٹی وی اور 92 پر بھی دیکھیں گے. تو میں بالخصوص شعیب صاحب کا اور میاں حنیف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو کیپچر کیا ہے. اسی طرح مجھے بہت سے اس وقت جلیل القدر اہل علم اس وقت سامنے نشستوں پر تشریف فرما نظر آ رہے ہیں. میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ایک طویل فہرست کے ساتھ آپ تمام کا نام لے کر میں شکریہ ادا کروں، لیکن میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس محفل میں شرکت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر زاہد مغل نے مجھے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کتاب کو 50% پہ یعنی 1600 روپے سے 800 روپے پر کر دیا جائے. تو آج کے دن اس کتاب کی قیمت صرف اسٹوڈنٹس کے لیے 800 روپے ہے. اچھا، کیونکہ ڈاکٹر زاہد کے ساتھ جب میری گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم دونوں اس کانفرنس میں کن عنوانات پر گفتگو کریں گے، تو ڈاکٹر زاہد مغل نے کیونکہ بہت مشکل ترین موضوع کو بہت آسان ترین پیراہے میں بیان کیا ہے، اور اگرچہ وہ آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہو، میں کوشش کروں گا کہ میں شیخ کی زندگی کے بارے میں آسان طور پر آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ سکوں. سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بہت مشہور و معروف ڈرامہ جس کی وجہ سے آپ سب کو نئے سرے سے جاننا شروع ہوئے، ڈرامے کا تیز آواز سے بتائیں. تو شیخ اکبر علیہ رحمہ اگرچہ ہمارے ہاں اہل علم کے مابین کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہے، لیکن بالخصوص ہمارے ہاں عوام میں اور ترل ڈرامے کی وجہ سے شیخ اکبر کا تعارف دوبارہ زندہ ہوا ہے، اور اہل اللہ کی محبت ہمارے ہاں دلوں کے اندر جاگزی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے. میں سلائیڈز کی صورت میں مختصراً کوشش کروں گا کہ شیخ اکبر علیہ رحمہ کا ایک بنیادی ایک جنرل تعارف میں آپ کے سامنے رکھوں، اور کوشش کروں گا کہ گفتگو مشکل نہ ہو تاکہ آپ تمام کو شیخ اکبر علیہ رحمہ کا ایک بنیادی تعارف آپ کو پہنچ سکے. یہ جو آپ اسکرین پر ایک اوپر تصویر دیکھ رہے ہیں سب گنبد کے ساتھ، یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے جو دمشق شام میں موجود ہے. اور شیخ کا وصال 22 ربیع الثانی سن 638 ہجری میں ہوا ہے، جو سن عیسوی کے اعتبار سے 1240 عیسوی بنتا ہے.
تو اس وقت 1442 ہجری ہے، تو کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے تقریباً؟ شیخ اکبر کے حوالے سے، کیونکہ یہ آج مجلس ہے تو جب تک میں گفتگو کر رہا ہوں یا پروگرام آگے چلتا رہے گا، آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ آخر میں ہم شیخ اکبر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ایصال ثواب بھی کریں گے. تو سورۃ الاخلاص کی آپ تلاوت کرتے رہیں. آپ کے القابات میں قدوۃ الانام، مفتی طریقت و شریعت، الحکیم الالہی، برزخ البرازخ، محی الحق والدین، البحر الزاخر فی المعارف الالہیہ، الکبریت الاحمر، العارف باللہ، بحر الحقائق، امام المکاشفین، یہ آپ کے القابات ہیں جن القابات کے ساتھ آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے. ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن احمد بن علی حاتمی تائی اندلسی، اور آپ کا جو سب سے بڑا لقب ہے وہ خاتم الاولیاء اور الشیخ الاکبر کا ہے، اور آپ ابن العربی کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں. آپ کی ولادت 17 رمضان سن 560 ہجری میں ہوئی ہے، اور اندلس کے شہر مرسیہ سے آپ کا تعلق ہے، اور اس عہد میں سلطان محمد بن سعد اور بنو عباس میں سے مستنجد باللہ یوسف بن محمد کی حکومت تھی. ایک مسئلہ ہے کہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ کا نام ابن العربی ہے یا ابن عربی ہے. اکثر لوگ آپ کو ابن عربی کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ آپ کو ابن العربی کہتے ہیں. آپ ابن العربی کے نام سے مشہور ہیں، اور اکثر لوگ آپ کو ابن عربی اس لیے کہتے ہیں تاکہ قاضی ابو بکر بن العربی، جن کی احکام القرآن کے نام سے ایک تفسیر ہے، جو سن 543 ہجری میں فوت ہوئے، فرق کیا جا سکے کہ جب ہم ابن عربی کہہ رہے ہیں تو مراد شیخ اکبر ہیں، اور جب ابن العربی کہتے ہیں تو مراد قاضی ابو بکر ابن العربی ہیں. لیکن محققین کے نزدیک شیخ کا جو اصل ٹائٹل اور نام ہے وہ محمد ابن العربی ہے، وہ ابن عربی نہیں ہے، کیونکہ شیخ نے فتوحات مکیہ میں تقریباً 5 مقامات پر اپنا نام خود محمد ابن العربی کے تحت ہی بیان کیا ہے. تو آج سے آپ شیخ کو ابن عربی کے بجائے کیا کہیں گے؟ ابن العربی. اگرچہ ہماری کتاب پر شیخ ابن عربی لکھا ہوا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ عوام میں کیونکہ یہ نام معروف ہے اس لیے اس کو ابن عربی لکھا گیا. آپ کا نسب اپنے والد گرامی سے حضرت عبداللہ بن حاتم تک پہنچتا ہے، جو جلیل القدر صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں. آپ کی والدہ کا نام نور ہے، جن سے آپ کا نسب ایک جلیل القدر تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے. حضرت سعد الدین آپ کے صاحبزادے ہیں. آپ کے دوسرے صاحبزادے عماد الدین ابو عبداللہ محمد ہیں، اور آپ کی ایک ہی صاحبزادی تھی جن کا نام زینب ہے، اور آپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا. شیخ اکبر کے والد ماجد حضرت علی بن محمد ائمہ فقہ اور حدیث میں سے ہیں، اور آپ کا شمار بڑے اکابر اصحاب زہد و تقوی اور برا میں سے ہوتا ہے. اور آپ کے دادا حضرت محمد بن احمد رحمہ اللہ اندلس کے قاضی تھے. اور شیخ نے اپنی ابتدائی عمر کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ کو شدید بخار ہوا، اور اس تکلیف اور اذیت میں آپ جب رات کو سوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک کوئی شر کی کوئی چیز ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے. اسی اثنا میں آپ نے دیکھا کہ بہت قوی اور خوبصورت شکل کی کوئی چیز آگے آتی ہے، اور اس شر کی چیز کو دفع کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، اور اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. تو شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے خواب میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخصیت نے جواب دیا کہ میں سورہ یاسین ہوں. جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے والد میرے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے. اور شیخ اکبر کے مکاشفات بہت سے ہیں، جن میں سے ایک بڑا مشہور واقعہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف میں یہ پڑھا کہ اگر کسی نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کا ایصال ثواب کسی کو کر دیا، اگر وہ جہنمی بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. تو
شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے احباب کے ساتھ ایک دسترخوان پر تھا، تو مشہور تھا کہ ایک لڑکا، ایک نوجوان، وہ صاحب کشف ہے، اور اچانک وہ نوجوان رونے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت ابھی ابھی مجھے کشف ہوا ہے کہ میری والدہ مرنے کے بعد داخل جہنم ہو گئی. تو آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں جو کلمہ شریف 70,000 مرتبہ پڑھا تھا، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اے رب کریم میں اس کا ثواب اس کی ماں کو پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان ہنسنے لگا. تو میں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی مغفرت فرما دی ہے، انہیں جنت میں داخل فرما دیا. تو شیخ اکبر علیہ رحمہ کے والد نے 15 دن قبل اپنے وصال سے یہ خبر دی کہ بدھ کے دن آپ وصال فرما جائیں گے، اور بدھ کے دن آپ کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، چہرہ اس قدر تر و تازہ تھا کہ گویا آپ حیات ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات جو شیخ نے فتوحات مکیہ میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ علوم الہیہ کا اور اشارات کا باب شیخ پر کیسے کھلا ہے، اس کا سبب کیا بنا؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد مجھے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں لے جاتے تھے، اور فتوحات مکیہ میں شیخ کا امام ابن رشد کے ساتھ جو نعم اور لا سے متعلق مکالمہ ہے، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، اندازہ ہوتا ہے کہ ابن رشد اپنی عمر میں پختگی میں تھے اور شیخ اکبر علیہ رحمہ اس وقت بچے تھے، اور کس انداز سے شیخ کا علمی تفوق اس وقت ابن رشد پر ظاہر ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اہل اللہ کی محبت، اہل اللہ کی مجالست، اور تیسری بہت اہم بات ہے وہ ہے اہل اللہ کا دفاع. اگر ان پر کوئی تان و تشریح کے تیر برساتا ہے اور وہ واقعتاً اللہ کے ولی ہیں، اگر آپ ان کا دفاع کریں گے، اور کثرت اسفار، شیخ نے بہت زیادہ سفر کیے ہیں، اور انہی اسفار کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے. آپ کے معاصرین اور رفقا اور تلامذہ کا جب آپ ذکر دیکھتے ہیں تو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی کا دور مکمل ہو رہا ہے، اور اس عہد میں جب شیخ موجود ہیں تو مولانا روم، امام فخر الدین رازی اور ابن رشد جیسی جلیل القدر ہستیاں اس وقت موجود تھیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ عز الدین بن عبد السلام بھی آپ کے معاصرین میں سے ہیں. حضرت محمد عبد العزیز بن ابو بکر قریشی آپ کے رفیق خاص ہیں. آپ کے خادموں میں عبداللہ بدر حبشی، جن کے نام شیخ نے مواقع النجوم کو موسوم کیا ہے، اسماعیل بن سودکین اور صدر الدین خوانوی، یہ جلیل القدر اولیاء آپ کے قریب ترین شاگردوں میں سے ہیں. شیخ کو اللہ تعالیٰ نے کشف، الہام، مراقبہ اور استنباط کی بڑی زبردست قوتیں عطا فرمائی تھیں، اور آپ علوم عالیہ اور عالیہ دونوں سے مستفید ہوتے رہے اور بہت طرف اور کمال ان علوم میں رکھتے تھے. آپ کی تصنیفات کی تعداد 500 سے زائد ہے، لیکن فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم اور آپ کے رسائل انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اور بالخصوص فتوحات میں آپ نے اپنے الہامات، تجربات، مشاہدات اور آپ کے استنباط اور قیاس و اجتہاد سے متعلق جو بہت سے مسائل تصوف ہیں، آپ نے ان کا ذکر کیا ہے. یہ جو کتاب آپ کو اس پر آ رہی ہے یہ فصوص الحکم ہے. فصوص الحکم میں 27 فصوص ہیں. فصوص فص کی جمع ہے، اور فص انگوٹھی کے نگینے کو کہا جاتا ہے، جو گویا کہ آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی کا خلاصہ اور جوہر ہوتا ہے. تو شیخ نے 27 ابواب 27 انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ موسوم کیے ہیں، جن میں ان انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق الہامی حکمتوں کو بیان کیا ہے. اس کتاب کی تقریباً 100 سے زائد شروحات لکھی گئی، اور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، اور یہ محرم کا آخری عشرہ تھا. سن 627 ہجری میں دمشق میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک کتاب تھی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فقال علی ھذا کتاب فصوص الحکم خذہ واخرج به الی الناس ینتفعون به. آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اسے لے کر لوگوں کے پاس جاؤ اور لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے. تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی فقلت السمع والطاعة للہ ولرسولہ وأولی الامر منا کما امرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے
السمع والطاعہ کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دیا. یہ جو کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فتوحات مکیہ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی شیخ کے ناقدین کا ذکر کر رہے تھے. جس قدر ناقدین نے شیخ پر تنقید کی ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی مجموعی فکر کو پیش نظر رکھنے کے بجائے صفحے میں سے کسی ایک مقام سے چند عبارات کو اٹھا کر اعتراض کیا ہے. اگر ان عبارات کو شیخ کے مجموعی نظام فکر میں رکھ کر پڑھا جائے, اب آپ اندازہ کریں کہ 500 کی آپ کی تصانیف کی تعداد ہے. صرف فتوحات مکیہ جو 9 جلدوں میں ہے تقریباً 5000 سے زائد صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے اور بہت باریک خط کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے. تو جب آپ کسی مصنف کے بارے میں کوئی بہت بڑا دعویٰ کرنے والے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی مجموعی فکر کا ایک تجزیہ کیا جائے. تو سن 599 سے 635 ہجری کے درمیان میں آپ نے اس کو مکمل کیا. اس کی 6 فصلیں ہیں, معارف کے بیان میں, معاملات کے بیان میں, احوال کے بیان میں, منازل اور مقامات کے بارے میں, منازلات کے بارے میں, اور پھر بالخصوص آپ نے مقامات پر پوری ایک آخری فصل باندھی ہے. اور ان 6 فصلوں میں 560 ابواب ہیں جو شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے ذکر فرمائے. اور خاص طور پر فتوحات کے مقدمے میں شیخ نے علم العقل, علم الاحوال اور علوم الاسرار پر بہت تفصیلی بحث کی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے آج کا جو ہمارا جو یہ نشست ہے, یہ کانفرنس ہے, اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے 2 انٹرنیشنل اسپیکرز گفتگو کر چکے ہیں. اس کا بنیادی عنوان شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ اور عقیدہ ختم نبوت ہے. یہ اس کا بنیادی جو تھیم ہے, جو جسٹ آپ اگر اس پوری کتاب کا کہیں گے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اہل سنت کا, تمام اہل اسلام کا, امت مسلمہ میں جس قدر گروہ پائے جاتے ہیں, تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا, بآواز بلند بولیں, نہیں کی جائے گی. حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے یا اس جھوٹے دعوی نبوت کی تصدیق کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور یہی بات ہمارے آئین پاکستان میں لکھی ہوئی ہے. شیخ نے متعدد مقامات پر اپنے عقیدے کی وضاحت کی ہے. فرماتے ہیں فالنبوۃ اختصاص من اللہ یختص بها من یشاء من عباده. نبوت تو اختصاص الہی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے انتخاب فرماتا ہے. فرماتے ہیں کہ وقد اغلق ذلك الباب وختم برسول اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ نبوت کا باب بند ہو چکا ہے. والولایۃ مکتسبۃ الی یوم القیامہ. فرماتے ہیں کہ ولایت قیامت تک اکتسابی ہو سکتی ہے, آپ ولایت کو حاصل کر سکتے ہیں. فمن تعمل فی تحصیلها حصل له. تو جو کوئی شخص ولایت کے حصول کے لیے کوشش کرے گا ولایت تو اسے مل سکتی ہے. والتعمل فی تحصیلها اختصاص من اللہ یختص برحمتہ من یشاء. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اپنی ولایت کی بھی, عبادت کی, ریاضت کی توفیق دیتا ہے, فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختصاص ہی ہوتا ہے. فرماتے ہیں قال تعالی انک لا تهدی من احببت ولكن اللہ یهدی من یشاء. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نهدی به من نشاء من عبادنا فبنور النبوۃ تکتسب الولایہ. شیخ فرماتے ہیں کہ نور نبوت سے ولایت عطا ہوتی ہے. اور اس آیت ختم نبوت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وثبتت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقوله تعالی محمد الرسول اللہ. آیت کے اس حصے سے حضور علیہ السلام کی رسالت پر ہم ایمان لاتے ہیں. وثبت انه آخر الانبیاء بقوله تعالی وخاتم النبیین. آیت کا یہ حصہ یہ بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. اور شیخ خود فرماتے ہیں کہ فانقطع الامر الالہی. فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے امر نہیں کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے, منقطع ہو گیا ہے. بانقطاع النبوۃ والرسالہ.
کیونکہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے. وَلِهَذَا لَمْ يَكْتَفِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِانْقِطَاعِ الرِّسَالَةِ فَقَطْ لِأَلَّا يَتَوَهَّمَ أَنَّ النُّبُوَّةَ بَاقِيَةٌ فِي الْأُمَّةِ. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ خاتم الرسل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. بآواز بلند بولیں، خاتم النبیین. آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے ختم ہونے کی بات اس لیے کی تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ رسالت تو جاری ہے لیکن شاید رسالت تو ختم ہو گئی لیکن شاید نبوت جاری ہے. تو شیخ نے وضاحت فرما دی، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی. تو حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ نبوت اور رسالت دونوں منقطع ہو چکے ہیں. فما بقي احد من خلق الله يأمره الله بأمر يكون شرعا يتعبده به. فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی ایسا امکان موجود نہیں ہے کہ کسی کو نبوت یا رسالت کے مرتبے پر فائز کیا جائے اور کوئی نئی شریعت نعوذ باللہ من ذالک کسی کو عطا کیا جائے. اور اپنی گفتگو کو اس ایک آخری حوالے پر ختم کرتے ہوئے، اور یہ ایسا حوالہ ہے کہ جس میں تقریباً تمام ہی باتوں کو مکمل طور پر اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ ہو جاتی ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اب آپ دیکھیں کہ باب نمبر 21 ہے فتوحات مکیہ کا، فرماتے ہیں من قال ان اللہ تعالی امرہ بشیء. یہ بہت امپورٹنٹ حوالہ ہے، اس کو آپ اہل علم اس کو دیکھیں بھی اور اس کو غور سے سنیں. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بات پر حکم دیا ہے، امر دیا ہے، فلیس ذلک بصحیح. فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہو سکتی. انما ذلک تلبیس. فرمایا یہ شیطان کا حربہ ہے. لأن الامر من قسم الکلام وصفته. فرمایا کہ امر، حکم، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ہے اور اس کی صفت ہے. وَذَلِكَ بَابٌ مَسْدُودٌ دُونَ النَّاسِ. فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد یہ دروازہ تمام نوع انسانی کے لیے بند ہو چکا ہے. فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ فِي الْحَضْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ أَمْرٌ تَكْلِيفِيٌّ إِلَّا وَهُوَ مَشْرُوعٌ. فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی شریعت، کوئی امر تعبدی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوگا. فَمَا بَقِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا سِمَاعُ أَمْرِهَا. فرمایا اب اولیاء کے لیے صرف ایک ہی بات باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کے ذریعے سے جو امر ہمیں عطا ہوا ہے اس کو سنیں اور سر تسلیم ہم کر دیں. فرمایا وَلَكِنْ لَهُمْ الْمُنَاجَاتُ الْإِلَٰهِيَّةُ. اب وہ اللہ سے مناجات کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں. وَتِلْكَ لَا أَمْرَ فِيهَا. اس میں امر نہیں ہوتا. وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ وَسَمَرٌ. فرمایا کہ اسے حدیث کہا جاتا ہے، جو حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے. میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو فاروق اعظم ہیں. یا حدیث بمعنی الہام ہے. فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ مَنْ قَالَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَمْرٍ إِلَٰهِيٍّ فِي حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ مُخَالِفٌ لِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ مُحَمَّدِيٍّ تَكْلِيفِيٍّ. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضور کی امت میں سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امر ریسیو کر رہا ہے تو فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے. اور کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسا الہام ہو رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں امر بھی ہے نہیں بھی ہے تو فرمایا تھا وہ جان لے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان انسان کو بہتا دیتا ہے. اور اسی عبارت کے آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص دعوی نبوت پر بیٹھے تو آپ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مُكَلَّفًا ضربنا عنقه وإلا ضربنا عنه صفحا. فرمایا اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے تو واجب القتل قرار پائے گا کیونکہ یہ اسلامی ریاست کے خلاف ڈیکلیریشن آف وار ہے. اور اگر وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، غیر مکلف ہے تو فرمایا کہ پھر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے. وہ عظیم شخصیت جس نے اس قدر بڑے واضح طور پر اپنی کتابوں میں عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا ہو، وضاحت کی ہو، یقیناً ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ نعوذ باللہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے، یہ افتراء ہے، بہت بڑا الزام ہے. اللہ تبارک و تعالی شیخ اکبر کی روح مبارک پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے.
میں نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے. میں ڈی ایس پی امتیاز صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو آج خصوصی طور پر اس پروگرام کے لیے تشریف لائے. ڈاکٹر حبیب الرحمان اور ڈاکٹر عمران خان، علامہ شاہ رفیق، پروفیسر عامر بیگ صاحب، ڈاکٹر ثاقب محمد خان، علامہ سرفراز صابری اور ہماری فیکلٹی کے سینئر موسٹ پروفیسر جناب پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی اور تمام اہل علم جو مجھے نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر عزیز الرحمان سیفی ہیں، منہاج القرآن سے مفتی مکرم صاحب تشریف لائے. میں آپ تمام اہل علم کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.